الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد میرے محترم بھائیوں، آج کل ہمارے اسلامی معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ہمارے برادران وطن سے اختلاط کی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی درائی ہیں جو مسلمانوں کے مذہب، مسلمانوں کی جو طرز زندگی ہے، ان کی اسلامی جو معاشرت ہے اس کے خلاف ہے، لیکن وہ دیکھا دیکھی اور یہاں آپس میں اختلاف کی وجہ سے ان کے خاندانوں میں، ان کے گھروں کے اندر بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں جس پر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں یہ خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ آج کل ایک فیشن مسلمان خاندانوں میں، مسلمان گھروں میں پیدا ہو گیا ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں، یعنی اپنی خوبصورتی کے لیے ہاتھوں پر گدوانا، کھدوانا، نام لکھوانا، پھول بوٹے بنانا، کشیدہ کاری کرنا، یہ سب مسلمانوں کے یہاں جائز نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ لعنت فرماتے ہیں، پھٹکار ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودتی ہیں اور اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرتی ہیں۔ اللہ نے ان کے حسن کو، ان کے جمال کو جیسے بنایا ہے اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ والمستوشمات، جو گدواتی ہیں ان پر تو لعنت ہے ہی، جو گودنے کا عمل کرتی ہیں، گودنے والی بھی اور گدوانے والی بھی دونوں، جو جسم پر کھودتی ہیں اور جسم کے اندر تخلیق کے اندر تصریف کرتی ہیں اور تبدیلی کرتی ہیں وہ بھی، اور جن کے ہاتھوں میں یا جن کے جسم میں یہ تبدیلی کی جاتی ہے وہ بھی، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مگر آج کل فیشن کا ایسا دور ہے کہ وہ دیکھا دیکھی اپنی مسلمان بھی اگر کوئی فاطمہ ہے تو فاطمہ لکھوا لیتی ہے، کوئی اور نام لکھواتی ہے، پھول بنوا لیتی ہے، اپنی کسی سہیلی ہوتی ہے اس کا نام لکھوا لیتی ہے، جس سے محبت یا تعلق ہوتا ہے اس کو نام لکھواتی ہے۔ ظاہر وہ عمل گدوا کر ہوتا ہے، جسم کو گدوا کر ہوتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی لعنت کس پر ہوتی ہے؟ اسی عمل پر ہوتی ہے جو اللہ کے نزدیک حرام ہو، جو اللہ کی ناراضگی والا عمل ہو، اسی عمل پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ شہروں میں تو خاص طور سے اس کو بہت لمبے لمبے ناخن رکھتی ہیں، کیونکہ غیروں کو دیکھتی ہیں، اور لڑکیاں تو ایک ناخن بہت لمبا ہوتا ہے، سب کٹے ہوئے ایک دونوں ہاتھوں کے لمبے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے جسم پر یہاں کھدواتی ہیں، یہاں کھدواتی ہیں، یہاں کھدواتی ہیں، اور جگہ جگہ کھدواتی ہیں۔ کوئی نام لکھواتی ہے، کوئی پھول بنواتی ہے، کوئی اپنی اس کی پسند کی کوئی چیز بنواتی ہے۔ تو جو اس عمل کو کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت، اور جن کے جسم پر یہ عمل ہو رہا ہے ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور پھر یہ دو چیزیں ہوئی، گودنا اور گدوانا۔ پھر تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ والمتنمصات، جو اپنے چہرے سے روح کو اور بالوں کو نوچتی ہیں۔ آج کل تو اس کا عمل یہ بیوٹی پارلر کا ہے، پہلے تو یہ بلا شہروں میں تھی، اب تو قصبوں میں، گاؤں میں بھی آ گئی ہے۔
گاؤں میں کہیں قصبے میں ایک آدھ دو چار بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، اور اکثر جگہ تو اس میں لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہت سی جگہ اہتمام کرتے ہیں کہ لڑکیاں ہی کام کرنے والی ہوں، اور ظاہر ہے وہ لڑکیاں بھی کبھی غیر ہوتی ہیں کبھی اپنی بھی ہوتی ہیں، مسلمان لوگ بھی اس کو کھولتے ہیں۔ تو یہ عمل قطع نظر اس کے وہ کہاں کر رہے ہیں؟ اگر اپنے گھر پر بیٹھ کر ہی کریم کے ذریعے سے یا بلیڈ کے ذریعے سے اگر اپنے چہرے کے روؤں کو اور بالوں کو اگر عورت صاف کرتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر وہ بیوٹی پارلر میں جا کر اگر غیر عورتوں سے اس عمل کو کرائے تو پھر اور قبیح ہو جاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ اور غیر عورتوں ہی سے نہیں، اگر وہاں کام کرنے والے لڑکے ہوں پھر تو اس کی حرام ہونے میں اس کے اندر زنا بھی شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھے گا اس کو، وہ اس کے جسم سے لطف اندوز ہوگا، لذت حاصل کرے گا، ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بلا ہے۔ لیکن اگر وہاں بھی اس عمل کو نہیں کرتی، آج کل چونکہ سامان بازار میں ملتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اس عمل کو کرتی تو بھی وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کے چہرے پر مونچھ کی جگہ مونچھ آ جاوے یا داڑھی کی جگہ داڑھی آ جاوے، اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو تراش سکتی ہے، اس کو صاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں مردوں سے مشابہت ہونے کی بنا پر اس سے بچنے کے لیے ان کو صاف کرنا جائز۔ لیکن چہرے پر اور روئیں اور بال جو ہو جاتے ہیں ان کو کاٹنا، ان کو صاف کرنا، اور دوا سے یا کیمیکل سے یا بلیڈ سے یا اور جو اس کے آلات آتے ہیں دھاگے وغیرہ، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا اہتمام کیا جائے، اپنے معاشرے میں رشتہ داروں میں لوگوں کو بتلایا جائے، اس لیے کہ ہمارے سب کے بہت سے رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، تعلق والوں میں بہت سی لڑکیاں ایسی ہوں گی جو بیوٹی پارلر میں جا کر یہ عمل کراتی ہوں گی یا خود کرتی ہوں گی، اور یہ حرام کام ہے، اللہ کی لعنت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے کہ اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ یہ آج کل فیشن بنا ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے حسن ملا ہوا ہے۔ ایک لطیفہ لکھا ہے انہوں نے، حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، فارسی میں ہے، اس میں انہوں نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ کوئی کالا کلوٹا آدمی برف سے یا صابن سے اپنے جسم کو صاف کر رہا تھا، تو کسی گزرنے والے نے ان سے کہا کہ بھائی یہ صابن سے یا برف سے تیرا جسم تو گورا ہونے سے رہا، البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ صابن یہ برف کالا ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر تو آدمی تبدیلی کرے، اصل حسن وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اسی کے اندر جاذبیت ہوتی ہے۔ بیوٹی پارلر کے اندر جو حسن ایک عارضی اور ٹیمپریری ہوتا ہے وہ تو چند دن کے لیے، ایک دو دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، اس کے بعد اگر اس عمل کو نہ کریں گے تو انتہائی خراب عورت لگے گی، تو اس کے لیے پھر لازم ہو جائے گا کہ اس گناہ کو وہ دوبارہ کرے، تب تو وہ ٹھیک ٹھاک لگے گا۔ تو ایسے عمل کو کرنے سے جس پر اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو رہا ہو، اس کی آخرت اور دنیا برباد اور تباہ ہو رہی ہو، تو ایسے حکموں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول لعنت فرما رہے ہیں، اللہ لعنت فرما رہے ہیں۔ تو یہ عمل انتہائی حرام اور انتہائی خراب ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور جہاں پتہ چلے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں ان کو بتلائیں کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو چپ کرنے کے نہیں، ابا نانا ماما ہمارے تو وہاں لڑکیاں ہی کرتی ہیں کام، آپ کہیں بیٹا لڑکی کرے کوئی بھی کرے، یہ عمل حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس پر لعنت فرماتے ہیں، لا کر اس سے ہی کریں، مگر اللہ نے منع کیا ہے، اب وہ جائز نہیں ہے۔ ان کو اس طریقے سے محبت سے سمجھایا جائے اور ان کو اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات بتلائی جائے کہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچیں گے۔ پھر چوتھی چیز عجیب حیرت ہوتی ہے، اس زمانے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال فرما رہے ہیں کہ والمتفلجات، جو اپنے دانتوں میں اور اپنے چہرے میں حسن کو بنانے کے لیے دانتوں کے اندر چھید کراتے ہیں، دانتوں کے اندر چھرل پیدا کراتے ہیں، دانتوں کے اندر جو ہے تھوڑا سا کشادگی پیدا کرنی چاہتے ہیں تاکہ حسن لگے۔ اس زمانے میں بھی عربوں میں 1400 سال پہلے بعض عورتیں اس طریقے سے کراتی تھی، اب بھی سامنے والے دانتوں میں مستقل یہ ڈینٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، جو دانتوں کے ڈاکٹرس ہوتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں جاتی ہیں اور وہ فیشن کے طور پر وہ مشین کے ذریعے سے، ایک آلے کے ذریعے سے دانتوں کے اندر وہ کراتی ہیں کہ اس کے اندر چھید ہو جاوے، اس کے اندر تھوڑی کشادگی ہو جاوے، وہ اچھی لگتی ہے، وہ فیشن ہے۔ یہ عمل بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس تخلیق کے اندر تبدیلی کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے نقل فرمائی تو خود وہاں مدینے کے اندر ایک عورت آتی ہے
اور وہ عورت آتی ہے کہتی ہے کہ تم لوگوں پر لعنت بھیجتے ہو، یہ کیا تم باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ لعنت میں نہیں بھیج رہا ہوں، میں تو نقل کرنے والا ہوں، اللہ کا رسول اور اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں جو ایسے عمل کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں، تمہیں تو قرآن پڑھی ہوئی ہوں، قرآن میں کہیں ایسی بات نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، کیا تم نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تم کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا حکم دے اس کو کرو، اور جس چیز سے باز رہنے کا حکم دے اس سے باز آ جاؤ۔ ہاں یہ تو آیت ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ اس عمل سے گودنا اور گدوانا اور اپنے چہرے کے بالوں کو نوچنا اور دانتوں کے اندر کشادگی پیدا کرنا، یہ چاروں عمل ایسے ہیں کہ ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ایسے ہے، اسی لیے تو میں نے پڑھا ہے یہ ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اپنے خاندانوں میں اہل تعلق کو جس کو بھی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھیں، باز رکھیں اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر ان کو بتلائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آج کل عام وبا پھیلی ہوئی ہے، عام بات ہو رہی ہے، شہروں میں تو گاؤں میں اس کا اثر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خاندانوں کو، ہماری خاندان کی عورتوں کو، مستورات کو، بہنوں کو اور ماؤں کو اور ہماری عزیزات اور چاچیاں، مامیاں، دادیاں، اللہ تعالیٰ سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس گناہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔